مل گئی میرے لیے کیوں پابندیاں بن گئی؟ بندہ ان چکروں میں پڑتا ہے یا پھر بندہ اس بات پہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے بہتر، مجھے روکا ہے میرے لیے بہتر، یا اس چیز میں آ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فقط اسی راستے پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر کے اب آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل یہ کرو کہ جس کو بھی رب نے جو دیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت کرو نیکیوں کے اندر، کوشش یہ کرو کہ جو راستہ تمہیں ملا اسی میں اللہ کی رضا کو زیادہ سے زیادہ ڈھونڈو، تلاش کرو اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جو اس میں عمل کے لیے آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہے، جو حقیقت اللہ کا حکم ہے جو اس پہ عمل کرے گا وہی کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا۔ رہی بات یہ کہ پھر بھی ادھر ادھر آگے پیچھے کشمکش سوچ بچار اس طرح کے وساوس، زندگی پھر بھی کٹے گی، یہ وقت پھر بھی گزرے گا، چاہے مصائب کے اندر ہو، چاہے راستے یعنی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہو، چاہے نافرمانی کے اندر ہو، یا لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے پر اعتراضات اچھالتے کچھ کرتے بھی گزر جائے، وقت پھر بھی گزرے گا، لیکن آخر کیا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، فرمایا سب کے سب کو جمع ہو کے آنا تو میرے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب کو میرے پاس جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، تو فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تمہیں متنبہ کر دے گا، تمہیں خبردار کر دے گا کہ بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم لوگ کس کس چیز میں جھگڑتے رہے، اختلاف کرتے رہے، لڑتے رہے، اور لڑتے لڑاتے تم نے عمل کا وقت جو ہے وہ گزار دیا۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک قسم کا جو مختلف مسائل سوچیں ان چیزوں کا ایک حل بھی دیا گیا اور ساتھ ایک راستہ بھی بتایا گیا کہ زندگی ہے، زندگی میں سب چیزیں آتی ہیں، طریقے مختلف بنائے اللہ نے۔ اب اگر ہم یوں دیکھا جائے ایک نظر سے کہ اعتراض، تو اعتراض تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو کیے گئے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن الفاظوں سے بلایا گیا، کیا گیا سب کچھ، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے غلط کہنے سے غلط ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے، حضور اپنی جگہ درست تھے اور رہیں گے، اور جو ان کے مطابق عمل کرتا رہا آج وہ بھی کامیاب ہے، اور جنہوں نے اعتراضات کیے آج ان کے نام تک نہیں، جنہوں نے حضور کو غلط کہا، جنہوں نے حضور کو جادوگر کہا، جنہوں نے حضور کو مختلف القابات سے کہا، وہ نہیں ہیں لوگ، لیکن جنہوں نے آنکھ بند کی اور پیچھے چل پڑے اور ایسی ایسی باتیں جو عقل مانتی نہیں تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا مشہور ہے، جب ابو جہل نے کہا کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے سے حصے میں ایسے ایسے کر کے واپس بھی آ گیا، تو آپ کہا کس نے؟ بولا جس کو تم نبی کہتے ہو اسی نے کہا۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو اس سے زیادہ بھی بولتے تو درست ہے۔ تو جہاں نبی کی بات آئی ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ الفاظ کیا ہیں یا دعویٰ کیا ہے، بس ایک چیز تھی کہ کہا رسول اللہ نے ہے تو پھر درست ہے۔ آج وہ لوگ کامیاب ہیں، آج انہی کے نام ہیں، آج انہی کی نسلیں ہیں، آج انہی کے پیچھے نسبتیں ہیں، لوگ ان کے نام کے ساتھ جڑنے کو ترستے ہیں، اور جنہوں نے اعتراضات کیے چاہے اس وقت کے وہ جتنے بڑے سردار تھے آج ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ کون ہے جو آج اپنے بچوں کا نام ابو جہل رکھنا چاہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ یہ نسبت کی بات ہے، جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے اعتراض کیے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی اگر بات کریں تو صحابہ کرام کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھیں، سارے معاملات ہوئے، تو کیا صحابہ کرام نے دین چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کے واقعات ہم نہیں پڑھتے کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے آپ کا مالک گرم پتھر رکھ دیتا تھا سینے پہ اور کہتا تھا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، محمد کو چھوڑ دے۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، اس حال میں بھی یہی